تو یہ مومن کے آنسو اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں. ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے. ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے. آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے آنسو عطا فرمائے کہ ادھر نکلیں اور ادھر مالک کو پسند آ جائیں. کسی نے کیا پیاری بات کہی، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. کوئی ایک آنسو تو ایسا معتبر ہم گرا دیں کہ ادھر آنکھ سے نکلے ادھر مالک کو پسند آ جائے. جن کے دلوں میں محبت موج زن ہوتی ہے، محبوب کی یاد آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو. یہ تعلق ہی ایک عجیب ہے. کسی نے عجیب بات کہی، آیا ہی تھا خیال کے آنسو چھلک پڑے. آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چھلک پڑیں، آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب ہیں. یہ آنسو اور اللہ کی یاد یہ کتنا قریب قریب ہے. بس اللہ کا دھیان دل میں ایسے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال دل میں آیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. واقعی یہ اللہ رب العزت کی بڑی دین ہے. کسی نے عجیب بات کہی، موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے. موتیوں کو لٹائے رکھتی ہے، آنکھ کتنی امیر ہوتی ہے. کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی امیر ہوتی ہیں، سبحان اللہ. جیسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، کثیر البکا، آنسو گرتے رہتے تھے. تاہم حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان صوبان، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن ملک نفسہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. اس شخص کو مبارک ہو کہ جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہو اور جس کا گھر اتنا وسیع ہو کہ وہاں اس کا دل لگے. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سڑکوں بازاروں کا لائسنس بنوایا ہوا ہوتا ہے، گھر میں جی نہیں لگتا. وبکا علی خطیئتہ، فرمایا کہ اپنی خطاؤں پہ اس کو رونا نصیب ہو. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور ان کو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آگے کیا معاملہ پیش آئے گا. اس بات کو سن کر صحابہ روئے. فما اتا علی اصحاب رسول اللہ یوم اشد منہ، صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن اور کوئی نہیں آیا. قال غطوا رؤوسہم ولہم خنین، سب نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا اور ان کے رونے کی گڑگڑاہٹ آ رہی تھی. سب صحابہ رونے لگے یہ سن کر کہ آخرت میں انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن عباس عنہ روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ہیں جن کو آگ چھو نہیں سکے گی. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روئی. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگی. اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. اب یہ لفظ عین جو ہے نا عربی میں،
دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک آنکھ کے لیے بھی اور ایک چشمہ کے لیے بھی۔ چشمہ کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلے خود بخود، چشمہ پھوٹ پڑے، اس کو عربی میں عین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ عین یشرب بها المقربون۔ تو عین کے دو معنی، ایک اس کا معنی چشم اور ایک اس کا معنی چشمہ۔ اب پانی تو دونوں سے نکلتا ہے، مگر اہل اللہ نے دونوں پانی کا فرق بیان کیا۔ دل کے کانوں سے بات سنیے کہ چشمہ کے پانی میں اور چشم سے نکلنے والے پانی میں کیا فرق ہے؟ چشم کے پانی سے دنیا کی کھیتی سرسبز ہوتی ہے، اور جو چشم سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اس سے بہشت کی کھیتی سرسبز ہوتی ہے۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس سے انسان کی ظاہری نجاست دور ہو گئی، مگر جو چشم سے پانی نکلا اس سے انسان کی باطن کی نجاست دور ہو گئی۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا دیا، اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس نے ظاہر کو پاک کر دیا، اور جو چشم سے پانی نکلا اس نے انسان کے من کو پاک کر دیا۔ چشمہ بغیر پانی کے بیکار، اور چشم بغیر آنسوؤں کے بیکار۔ جو فصل چشمے کے پانی سے لگی وہ فانی ہوگی، اور جو فصل چشم کے پانی سے لگی وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہوگی۔ چشمہ سے نکلنے والے پانی سے اعضاء کا وضو ہوتا ہے، اور چشم سے نکلنے والے پانی سے انسان کے دل کا وضو ہوتا ہے۔ جو چشمہ سے پانی نکلا اس کو تولا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میزان عدل میں قیامت کے دن ہر چیز کو تولا جائے گا سوائے گناہگار کے آنسوؤں کے، وہ اتنے بھاری ہوں گے میزان میں تولے بھی نہیں جا سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدرع، کہ جو بندہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے۔ تو جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ندامت کے رونے والے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین و اثرین، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے اور دو نشانات یہ بڑے ہی پیارے، ایک قطرۃ من دموع من فی خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی بنا پر جو مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے تو وہ آنسو کا قطرہ، اور دوسرا قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہتا ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا۔ انس بن مالک عنہ فرماتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ذکر اللہ، جس نے اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ، اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے حتیٰ کہ آنسو زمین پر گر گیا، لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن عذاب نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، بہت پیارا کوشچن کیا، پوچھا ان زید بن ارقم، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ بما اتقی النار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس چیز کی بنا پر جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدموع عینیک، تم اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ فإن عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسہ النار ابدا، جو آنکھ اللہ کی خشیت سے روتی ہے جہنم کی آگ کبھی اس آنکھ کو چھو نہیں سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی رات کے آخری پہر میں روئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرۃ من دم فی سبیل اللہ وقطرۃ دموع قطرت من عین رجل فی جوف اللیل من خشیت اللہ، جو رات کے وقت، رات کے آخری پہر میں مومن کی آنکھ سے گرتے ہیں، اللہ کو وہ آنسوؤں کے قطرے بہت پسند ہیں۔ اب اس آنسو کی اللہ کے ہاں قیمت کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ ان النصر بن سعید قال ما اغرورفت عین عبد من خشیت اللہ الا حرم اللہ جسدها علی النار، کہ جب کسی بندے کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ فَإِن فَادَتْ عَلَى خَدِّهِ، اور اگر وہ آنسو اس کے رخسار تک بہہ پڑے، ایک تو تھا نا نکلا مگر آنکھ میں رہا نہیں، یہ آنسو اگر اس کے رخسار پر بہہ پڑا، لم یرحق وجہہ قطر ولا ذلہ، قیامت کے دن اس چہرے کو ذلت اور رسوائی کبھی نہیں ملے گی۔ کہ ندامت کا آنسو جس بندے کے رخسار تک آ پہنچا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی نہیں عطا فرمائے گے۔ آگے سنیے عجیب بات، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا بَكَىٰ فِي أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَمِ، اور اگر کسی جماعت میں سے کوئی ایک بندہ روتا ہے، یعنی کہیں پر ایک بہت جماعت تھی، جیسے آج آپ یہاں موجود ہیں، دعا مانگیں گے تو کسی ایک کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، تو وہ فرماتے ہیں یہاں امت کا معنی گروہ، جماعت، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پوری جماعت میں سے ایک بندے کا آنسو نکلتا ہے، لَأَنْجَ اللَّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ تِلْكَ الْأُمَّةَ مِنَ النَّارِ، اس ایک بندے کے آنسو کی بنا پر اللہ پوری جماعت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلغنا ان الباقی من خشیت اللہ لا یقطر من دموعہ قطرۃ علی الارض حتی توثق رقبتہ من النار، فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کی وجہ سے رونے والا جب روتا ہے، اس کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور آگے عجیب بات کہی،
ولو ان باقیم بقا فی ملأ من الملأ، اور اگر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ رویا، لرحموا جمیعا ببکائہ، اللہ اس کے رونے پر سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من المسجد فاذا قوم یتحدثون ویضحکون، نبی السلام مسجد تشریف لائے، دیکھا کچھ نوجوان صحابہ بیٹھے بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ فوقف وسلم علیہم، نبی السلام کھڑے ہو گئے، سلام کیا۔ ثم قال، فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ ثم خرج بعد ذلك مرۃ اخرى، پھر ایک دن پھر اسی طرح ہوا کہ فاذا قوم یضحکون، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں۔ قال اما والذی نفسی بیدہ، خبردار جس ذات کی قدرت میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم جانو ان حالات کو جن کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رویا کرو اور تھوڑا ہنسا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات آگے بتائی کہ ولما اراد الخضر ان یفارق موسیٰ، جب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، قال لہ اذنی، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ جی کوئی نصیحت کر دیجئے۔ قال یا موسیٰ، خضر علیہ السلام نے نصیحت کی، فرمایا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایاک واللجاجہ، جھگڑے سے بچنا، ولا تمشی بغیر حاجہ، بغیر حاجت کے خواہ مخواہ گھومنا پھرنے سے بچنا، ولا تضحک من غیر عجب، بغیر تعجب کے مت ہنسنا، یعنی کوئی تعجب ہو کسی بات پہ تو ہنسی آئی جاتی ہے، خواہ مخواہ نہ ہنسنا۔ ولا تعیر الخطائین بخطایاہم، اور خطا کاروں کو ان کی خطاؤں پر آر نہ دلانا، ٹونٹ نہ کرنا، میں جانتا ہوں تم ایسے ہو، کبھی بھی نہ کرنا۔ وب کے علی خطیتک، اپنی خطا کے اوپر رونا۔ وقال کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، من ضحک لشبابہ بکا لحرمہ، جو اپنی جوانی پہ ہنستا رہا اس کو اپنے بڑھاپے پہ رونا پڑے گا۔ ومن ضحک لغناہ بکا لفقرہ، جو اپنے مال و دولت پہ ہنسا اس کو بالآخر اپنے فقر و فاقہ پہ رونا پڑے گا۔ ومن ضحک لحیاتہ بکا لموتہ، اور جو اپنی زندگی پہ ہنسا اسے اپنی موت پہ رونا پڑے گا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے، فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامت الا ثلاثہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے تین آنکھوں کے۔ تین آنکھیں ایسی ہیں وہ قیامت کے دن رونے سے بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی۔ تو وہ تین آنکھ کون ہیں؟ عینن بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی بنا پر روئی۔ وعینن غدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے بچی رہی، یعنی غیر محرم پر پڑنے سے بچی رہی۔
وَعَيْنًا سَحَرَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگتی رہی. یہ 3 آنکھیں بچ جائیں گی، باقی ہر آنکھ کو قیامت کے دن رونا پڑے گا. مر الحسن البصری بشاب یضحک. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہا تھا. فقال یا بنیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، حل جزتا علی الصراط، تو پل صراط سے پار ہو گیا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال هل تبین لك انك تسیر الى الجنہ، کیا تجھے پتہ چل چکا کہ تو جنتی میں جائے گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال ففیم الضحک، پھر یہ ہنسنا کیسا؟ فما روی الشاب ضاحکا بعد ذلک، کہتے ہیں اس نوجوان کو زندگی میں اس کے بعد کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. ہمارے اکابر اخلاص کے ساتھ روتے تھے. ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ ایک روتا تھا، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا تھا. سنیے، ان محمد ابن واسع قال لقد ادرکت رجالا کان الرجل یکون رأسه ورأس امرأته علی وساد واحد. فرماتے ہیں ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا، ان کا اور ان کی بیوی کا سر ایک تکیے پہ رات کو سوئے ہوئے ہوتا تھا. جیسے میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ خاوند کا اور بیوی کا دونوں کا سر ایک تکیے پر ہوتا تھا. قد بل ما تحت خدہ من دموعہ لا تشعر به امرأته. ان میں سے خاوند کی آنکھ سے آنسو ان کے رخسار سے نیچے گر رہے ہوتے تھے، اور ساتھ لیٹنے والی بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. اتنی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، اتنا بھی اظہار نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ بیوی ہے اور بیوی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ رِجَالًا، فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. کان احدہم یقوم فی الصف، ان میں سے ایک نماز پڑھنے کے لیے نماز کی صف میں کھڑا ہوتا. فتسیل دموعہ علی خدیہ لا یشعر بہ الذی الی جنبہ. ان میں سے ایک بندے کے آنسو نماز میں زمین پر گر رہے ہوتے تھے، ساتھ کھڑے ہونے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ رو بھی رہا ہے یہ نہیں رو رہا. اتنا اخلاص کا رونا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رونے والی آنکھ ہمیں کیسے ملے؟ جب اتنے اس کے درجات ہیں، اتنا اس کا اجر ہے کہ ایک بندے کے رونے پر اللہ ہزاروں لاکھوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو یہ رونے والی آنکھ کیسے ملے؟ تو بزرگوں نے فرمایا، پہلی بات، القلب اذا قلت خطایاہ سرعت دمعتہ، کہ جب دل پر گناہوں کے اثرات نہیں ہوتے تو انسان کی آنکھ سے آنسو جلدی نکل آتے. اس کا مطلب ہم اگر چاہتے ہیں کہ رونے والی آنکھ ملے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کے گناہوں کو معاف کروائے. یہ پہلی ریزن. دوسری، فرماتے ہیں کہ من اکثر للہ صدق ندیت عیناہ، جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اخلاص کی وجہ سے اس آدمی کے آنسو فوراً نکل آتے ہیں. اور تیسرا، اذا کرہ القلب ندیت العینان، جب انسان کا دل مغموم ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تو خود بخود اس کے آنسو گر جاتے. آپ سوچیں، جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے،
اس کو رلانے کے لیے کسی مرثیہ خاں کی ضرورت تو نہیں نہ پڑتی. اس ماں کی آنکھوں سے خود بخود آنسو آ رہے تھے. ہم نے دیکھا روٹی بنا رہی ہے تو رو رہی ہے, خود کھانا کھا رہی ہے تو رہی ہے, حتیٰ کہ گھر کے کام کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ہے. بیٹا یاد آ رہا ہے, جوان بیٹے کی وفات, آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں ہے. تو جب دل مغموم ہوتا ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو. اسی طرح مومن کو جب اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو جلدی نکلتے ہیں. اس لیے سیدنا صدیق اکبر عنہ فرماتے تھے, من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی, کہ تم میں سے جو بندہ رو سکتا ہو اس کو چاہیے کہ روئے, ومن لم یستطع فلیتباک, اور تم میں سے جو بندہ رو نہیں سکتا اس کو چاہیے کہ رونے والی شکل ہی بنا لے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بہروپ ہی پسند آ جائے. انہانی مولا عثمان, ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, عثمان غنی لانو کے غلام تھے, انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا تو یہ مولا تھے. فرماتے ہیں کان عثمان اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ, عثمان لانو جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. فقیل لہ, ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار ولا تبکی, آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے. وتبکی من ھذا, قبر کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں. قال, انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان القبر اول منزل من منازل آخرہ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ, قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل, جو یہاں نجات پا گیا اگلی منزلیں آسان, اور اگر یہاں سے وہ نجات نہ پا سکا تو اگلی منزلوں سے نجات مشکل کام. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منه, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جتنا کہ قبر کا منظر مومن کے لیے خوفناک ہوتا ہے. قبر سے زیادہ خوفناک منظر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. بقا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مرضہ, ابو ہریرہ عنہ مرض وفات میں تھے, رونے لگ گئے. فقیل لہ ما یبکیک, کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ قال اما انی لا ابکی علی دنیاکم ھذہ, میں تمہاری دنیا پہ نہیں روتا, ولیکن ابکی علی بعد سفری وقلت زادی. یہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں میں روتا ہوں کہ سفر لمبا ہے اور میرے پاس توشہ تھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عودوا اعینکم البکا, اپنی آنکھوں کو رونے کی عادت ڈالو. وقلوبکم التفکر, اور اپنے دلوں کو سوچنے کا عادی بناؤ. چنانچہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جامع مسجد کے اندر وعظ کیا تو ایک نوجوان, بڑے خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے, وہ اٹھا اور اس کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی تھے, لگتا تھا کہ کوئی نواب کا بیٹا ہے. وہ آیا اور چلا گیا. اس سے اگلے دن وہ اکیلا میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگا, ذرا بات سنیے,
ان سری السقطی قال كنت يوما اتكلم بجامع مسجد المدینہ فوقف علی شاب حسن الشباب فاخن الثياب ومعه اصحابه فسمعني اقول في وعظي عجبا لضعيف يعصي قويا فتغیر لونه وانصرف. اس بات کو سن کے اس کا رنگ بدل گیا اور وہ چلا گیا. فلما کان فی من الغد جلست فی مجلسی. اگلے دن میں پھر اپنی مجلس میں تھا. وَإِذَا بِالْفَتَىٰ قَدْ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ. وہ بندہ آیا، اس نے مجھے سلام کیا. فَصَلَّىٰ رَكَعَتَيْن. 2 رکعتیں اس نے ادا کی. وَقَالَ يَا سِرِّي. کہنے لگا اے سری سکتی، سمعتک بالامس تقول. میں نے کل آپ کو یہ بات کرتے سنا ہے، عجب لضعیف یعصی قویا. تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے. فما معنی ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ فقلت، میں نے کہا لا اقوی من اللہ، اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں. ولا اضعف من العبد وهو یعصی، بندے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں اور بندہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا عجیب بات کہی. عجبا لضعیف یعصی قویا. تعجب ہے اس کمزور پر جو ایک قوی کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ پروردگار جو عذاب دینے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں.